اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قرآن مجید کی سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کیا؟ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے، کریم۔ جناب علی علیہ السلام کے لیے ایک روایت ملتی ہے کوکب دری میں کہ جناب علی علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک سوالی نے راہ میں رستے میں کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اے کریم ابن کریم، ایک روٹی کا سوال ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے قمبر، اسے روٹی دے دو۔ تو جناب قمبر نے کہا کہ مولا روٹی دسترخوان میں ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دسترخوان دے دو۔ تو قمبر نے کہا کہ مولا دسترخوان جو ہے وہ سامان میں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا وہ سامان دے دو۔ کہا کہ مولا سامان جو ہے وہ اونٹ پر ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اونٹ دے دو۔ تو حضرت قمبر نے کہا مولا اونٹ قطار میں ہے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا قطار دے دو۔ تو قمبر نے فوراً اپنے ہاتھ سے مہار چھوڑ دی۔ تو جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ قمبر تم نے مہار کیوں چھوڑی ہے؟ تو قمبر نے کہا کہ مولا میں آپ کی سخاوت سے واقف ہوں اور مجھے پتا ہے اگر میں کہتا کہ قطار کی مہار قمبر کے ہاتھ میں ہے تو آپ مجھے بھی اٹھا کے اس نابین کو، اس سوالی کو بخش دیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ کریں جب جناب علی علیہ السلام اتنا کریم ہے تو علی علیہ السلام کا رب کتنا کریم ہوگا۔ اس کی یہ کرامت ہے، اس کی یہ کریمی ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ ہم کوئی چیز نہیں تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر، لیکن اس نے ہمیں خلق کیا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہمیں رزق دیتا رہا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اللہ پر۔ 9 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں رہے، جب ولادت قریب ہوئی ہمارے عزیز و اقرب ہمارا انتظار کرتے رہے کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ نہ انہوں نے ہمارا رنگ دیکھا تھا، نہ انہوں نے ہمارا قد دیکھا، نہ انہوں نے ہماری شکل دیکھی۔ ان رشتہ داروں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی خدا کی ذات تھی، اور اس نے ہمیشہ انسان پر کرم کیا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس نے کبھی ہماری روٹی بند نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی یہ عادت میں شامل تھا کہ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ پورا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اب تیسرے دن کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ حضرت ابراہیم شہر کے مین دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے تاکہ میں کچھ کھا لوں۔ تو دیکھا ایک 70 سال کا بوڑھا وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے مہمان بنو گے؟ تو اس کے چہرے پر خوشی ہوئی اور کہا کہ میں آپ کے پاس مہمان ٹھہرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کے لیے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا گیا، تو حضرت ابراہیم اب اس انتظار میں تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ کے کھانا شروع کرے تو میں کھانا شروع کروں، لیکن اس نے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی، نہ اللہ کا نام لیا، نہ اس کی کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ حکم ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، ورنہ اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا شروع کر دے گا۔ اب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس نے نہ بسم اللہ پڑھی، ایسے کھانا شروع کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کس چیز کی بسم اللہ پڑھوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر اٹھو میرے دسترخوان سے۔
تاریخ لکھتی ہے حضرت ابراہیم نے اسے دسترخوان سے اٹھا کے اپنے گھر سے نکال دیا. یہاں حضرت ابراہیم نے گھر سے نکالا ہے، وہاں فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم میرے اس بندے کو گھر سے کیوں نکالا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا نہیں کھلایا. اب دیکھیے کریمی اللہ کی، جیسے ہی کہا کہ آپ کو نہیں مانتا تھا اس لیے میں نے کھانا نہیں کھلایا، تو حضرت ابراہیم کو اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم میں 70 سال سے اسے کھلا رہا ہوں، اگرچہ یہ میرا دشمن ہے مجھے نہیں مانتا، پھر بھی میں 70 سالوں سے اسے کھلا رہا ہوں، اور آپ جو ہے ایک وقت کا کھانا اسے جو ہے نہیں کھلا سکے. اب جاؤ اسے واپس لے کر دسترخوان پہ آؤ. تو قصص الانبیاء والوں نے لکھا، اور بھی بہت ساری کتب نے اس چیز کا حوالہ واقعات لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم گئے ہیں اور منتیں کر کے اس بوڑھے کو واپس لے کے آئے ہیں. جب وہ بوڑھا دسترخوان پہ بیٹھا ہے اس وقت حضرت ابراہیم سے کہنے لگا تو نے بڑی بے عزتی کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا، اور اب اتنی منتیں کر کے لائے ہو، کوئی تو وجہ ہوگی. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا ہاں میں نے اپنے حساب سے تمہیں نکال لیا تھا، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ میرا بندہ ہے اور آپ جاؤ اور اس کو لے کے آئے. اس وقت اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ واقعا وہ رب کریم ہے، میں 70 سال تک بتوں کو سجدے کرتا رہا لیکن وہ مجھے رزق دیتا رہا، میرے بچے بیمار ہوتے تھے وہ مجھے شفا دیتا تھا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، لیکن میں اپنے رب کو یاد نہ کر سکا. تو اللہ کریم ہے، اگر وہ چاہے تو ہم سے زبردستی عبادتیں کروا سکتا ہے. آپ کورونا کی مثال لے لیں، کتنے لوگ تھے، ویسے کوئی عورت نقاب نہ بھی کرے لیکن یہ کورونا کی ایسی بیماری تھی کہ مردوں نے تک نقاب لگا رکھے تھے، ماسک پہن رکھے تھے. تو اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی کام ہم سے زبردستی کروا سکتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں چاہتا، وہ جبر کا قائل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں لائق عبادت ہوں تو مجھے لائق عبادت سمجھ کر میری عبادت کی جائے، اور اگر وہ چاہے تو ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے. ہمارے کتنے عیب ہیں وہ دنیا کے سامنے لا سکتا ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہمارے کتنے عیب ہیں جو ہمارے رشتے داروں کو پتہ ہی نہیں ہے. بیوی کا عیب شوہر کو پتہ نہیں ہے، شوہر کی خطائیں غلطیاں بیوی کو پتہ نہیں ہے. لوگ معاشرے میں ہماری عزت کرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ہم سب معتبر بنے ہوئے ہیں، محترم بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں اگر اللہ ہماری خطائیں ظاہر کر دے تو کیا ہم اس زمانے میں جی سکیں گے؟ اگر بیوی کی غلطیاں، بیوی کی خطائیں، بیوی کے گناہ شوہر سے جو چھپ کے کر رہی ہے، اگر وہ شوہر کے سامنے آ جائے، اس کے والد کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے آ جائیں تو اس کے منہ میں کیا رہے گا، اس کی عزت کیا رہے گی؟ اسی طرح اگر شوہر ہے کوئی گناہ چھپ کے کرتا ہے، وہی گناہ اگر اس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہو جائیں، اس کے والدین کے سامنے ظاہر ہو جائیں، دنیا والوں کے سامنے جو اس کی بڑھ چڑھ کے عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے اگر یہ چیز آ جائے تو ہماری کیا عزت رہے گی؟ لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا کریم ہے وہ اتنا ستار العیوب بھی ہے، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اور اس کی یہ بھی کریمی ہے اللہ کی، ورنہ وہ عیب ہمارے ظاہر کر سکتا ہے. کئی نبیوں کی امتیں گزری ہیں، گناہ کر کے آتے تھے، پیشانے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کر کے آ رہے. لوگ اپنی غلطیاں چھپا نہیں پاتے تھے. یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی امت پر اللہ کی مہربانی ہے، یہ تو ہم پر ایکسٹرا اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہ پیشانے پہ نہیں لکھے جاتے، ہمارے گناہوں کو وہ چھپائے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جب قحط سالی ہوئی تو اس وقت حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے، مالک لوگ مر رہے ہیں، حیوان پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے،
قحط جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی پوری امت کو گھروں سے باہر نکالو، ایک صحرا میں جمع کرو۔ جب یہ سارے لوگ صحرا میں جمع ہو جائیں تو اس وقت آپ دعا مانگنا، یہ لوگ آمین کہیں، میں بارش برسا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، لوگ ترس رہے تھے، مجبور تھے، جیسے ہی حکم ہوا کہ صحرا میں آ جائیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ، حیوان جو بھی تھے، سب مخلوق اس صحرا میں جمع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، سب نے آمین کہا، بارش نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ پھر کوہ طور پہ گئے، مالک آپ نے حکم دیا تھا کہ سب کو باہر نکالو، میں سب کو صحرا میں لے آیا اور آمین بھی سب نے کہا۔ تو اس وقت اللہ کی آواز آئی، ان آمین کہنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے میری نافرمانی کی تھی، اب جا کے اعلان کرو کہ وہ جس نے نافرمانی کی ہے وہ ایک طرف ہو کے باہر نکل جائے تو میں دوسروں کے لیے بارش برسا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، سب لوگ سن رہے ہیں، نبی کی آواز ہے ایک ایک شخص تک، بغیر کسی ایکو کے، بغیر کسی مائک کے، سب تک پہنچ گئی۔ جیسے غدیر میں جناب سرور کونین نے اپنی آواز سب صحابیوں تک پہنچائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اس وقت کوئی شخص بھی وہاں سے نکلا نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی، جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ اس مجمع سے باہر نکل، اگر وہ نہ نکلے گا تو پھر دوسروں کے لیے بھی بارش نہیں ہوگی، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ شخص باہر نکلے۔ اب کوئی وہاں سے نکلا بھی نہیں اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب سب خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس آ گئے، حضرت موسیٰ پریشان ہے، پھر کوہ طور پہ آ گئے، مالک تو نے کہا تھا کہ ایک بندہ باہر نکلے گا میں پھر بارش برساؤں گا، لیکن کوئی بندہ باہر نہیں نکلا اور بارش برسا دی۔ تو اللہ کی آواز آئی، موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تھا اس وقت اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا ان لوگوں کی نظر میں میں بڑا محترم ہوں، ان لوگوں کی نظر میں میری بڑی عزت ہے، ان سب کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، اور میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ میں نے اس کی وہ خطا بخش دی ہے، میں نے اس کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا، مالک مجھے تو بتاؤ کہ وہ کون شخص تھا۔ اس وقت اللہ کی آواز آئی، موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو، جب وہ گناہ گار تھا میں نے تب بھی تجھے اس کا نام نہیں بتایا تھا، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کریم رب کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت انجام دیں اور اس کی معصیت نہ فرمائی نہ کریں۔ درس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اصغری آرگنائزیشن پاکستان خواتین ضلع ملیر کراچی والوں کے لیے کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، جتنے بھی اس میں خواہران ہیں، خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان سب خواتین کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور کرے اور ہمیں امام کے ادنا غلاموں میں سے شمار کرے اور ہماری خواتین جتنی بھی ہیں ان کو جناب زہرا کی کنیز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و